بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں صرف مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا سلوک نہیں ہے، سبق نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے طبقے اور ہر مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اخلاق، ہمدردی، خیر خواہی کا سبق دیا گیا ہے کہ ان کے بیماریوں کے اندر، ان کی خوشیوں کے اندر، ان کے تمام مواقع کے اوپر ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرمانا، یہ شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اعتدال کا بھی حکم فرمایا ہے۔ دسمبر کے مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ ان دونوں لفظوں کا جو مفہوم ہے، کرسٹ اور ماس کا، یہ دونوں کرائسٹ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماس کہتے ہیں ان کے جنم دن کو، یعنی جس دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور تمام کی تمام دنیا کے اندر اس دن کو عقیدت، احترام، تعظیم اور مذہبی تہوار کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن پہلے نہیں منایا جاتا تھا۔ 325 عیسوی کے اندر آ کر اس کی ابتدا ہوئی ہے، پہلے کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا منانے کا۔ لیکن عجیب کہانی یہ ہے کہ یہ ایک دن میں بھی نہیں منایا جاتا۔ بعض عیسائی 6 جنوری کو مناتے ہیں، بعض کسی اور دن کے اندر مناتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ اس ٹائم جو منا رہا ہے 25 دسمبر کو شروع ہو گیا ہے۔ تو جس کی نہ تو قرآن حدیث کے اندر کوئی صراحت ہے اور نہ ہی ان کی اپنی کتابوں کے اندر کوئی صراحت موجود ہے اس کی، بلکہ شریعت جہاں ہمدردی اور حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور شریعت کے مطابق چلنے والوں کو اعتدال کا حکم بھی دیتی ہے اور کچھ پابندیاں بھی رائج کرتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو
یہود اور نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور حامی نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، کہ تم میں سے جو بھی اعراض کر لے گا شریعت سے کہ جتنا کہ اس کی حدود مقرر کی گئی ہیں، فَإِنَّهُم مِّنْهُم، وہ انہی میں سے ہوگا، کہ انہی میں سے اس کو شمار کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی کثرت کو بڑھائے گا، اس کے اجتماع کو بڑھائے گا، ان کے اجتماعات کے اندر شریک ہوگا، تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، وہ انہی میں سے ملایا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ، کہ جو جس قوم کے عمل کے اوپر راضی ہو گیا، جیسا کہ آج کل ہمارا جتنا بھی بڑا طبقہ ہے، جس بھی ڈپارٹ کے اندر سے ہیں، وہ انہی میں سے اپنے آپ کو شمار کرواتا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر خیر خواہی کے جذبے سے، ملنساری کے جذبے سے اپنے آپ کو انہی میں سے شمار کروانے کی کوشش کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانے کی، کہ گویا کہ ہم ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہو رہے ہیں جی۔ اور بعض دفعہ ہمارے ڈپارٹس کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر کوئی پڑھ رہا ہو عیسائی، تو وہ انہی کے ساتھ اپنی ہمدردی اور دوستانہ تعلق کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپ کے مذہبی تہوار میں آپ کے شریک ہیں۔ وہ ان کا اعتقاد کیا ہے، یہ ساری چیز بتانے کے بعد 25 دسمبر کو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کرائسٹ کا معنی میں نے آپ کو بتایا نا، کرائسٹ کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کہتے ہیں دن کو، جس دن کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن کے اندر اللہ کے بیٹے نے جنم دیا ہے دنیا میں، پہلا عقیدہ ان کا، جو سیدھا کفر پر مبنی ہے، اور جو کفر کے اندر ان کا ساتھ دے گا تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، اور دوسری حدیث کے اندر کیا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی ہم اپنے آپ کو ان کے اعتقاد میں نہ سمجھتے ہوئے بھی شریک کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس بنیاد کے اوپر جی اس میں حرج کیا ہے جی، شریعت تو، اسلام تو ہمدردی کا سبق دیتی ہے، بالکل دیتی ہے، شریعت تو ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنے کا، غمی خوشی کے اندر حکم دیتی ہے، لیکن شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کے مذہب کو کر لو۔ سورہ ممتحنہ کے اندر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو ساتھ نہ دو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا کرتے ہو، تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کو بنانا چاہتے ہو، تعلقات کو، آج کل جیسے ہو رہا ہے نا، جو بھی اوپر چڑھائے گا نا ہیپی کرسمس، ہم نیچے کمنٹس بھی ڈال دیں گے یا لائک ضرور کر دیں گے، یا ایک دوسرے کو اس دن کے اندر کیا ہوں گے، گفٹ بھی شیئر کریں گے جی، بڑا تعظیماً دن ہے۔ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان میں سے ہیں جو تمہارے پاس آئے ہوئے دین کو نہیں مان رہے، بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آیا، حدیث آئی، تمہارے نبی آئے، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن تم نبی کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہمدردی کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ ممتحنہ کہ ہم کہتے ہیں ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلق کو شیئر کر رہے ہیں، جی ہمارے ڈپارٹ میں ہم کیا کریں، مجبور ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑی کوئی ہے کوئی چیز؟
کہ جو ہمارے نبی کو نہیں مان رہا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقائد رکھتے ہیں، سب سے پہلا کہ خود خدا ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا روحوں کو زندہ کرنے کا، وہ معجزہ ہے، حقیقت اللہ ہے سارا کچھ پوری دنیا میں۔ دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا میں سے ایک ہیں۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ وہ انہی کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس جیسا ہمسر ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ تو علماء فرماتے ہیں بڑی سخت ہے یہ بات، اس کو سننا بھی ہے، آگے اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی بچانے کی کوشش ہو کہ اگر ایسے دن کے اندر ان کے مذہبی تہوار کو عقیدت کے ساتھ تعظیماً تکریماً احتراماً سمجھتے ہوئے ہم مناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہتے یار ہماری تو مجبوری ہے، مجبوراً ہم کر رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں پھر بھی کفر کے اندر اس کا شبہ آ جاتا ہے کہ ایسے بندے کے کفر ہونے میں تھوڑا بہت فرق ہے کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں ایسے عقائد جس کے اندر اسلام کو دراڑ آ رہی ہو، ایسا عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول کو بالکل اینڈ پہ کھڑا کر رہا ہو اور ہم اپنی مجبوریوں کو یہی سمجھ رہے ہوں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم آج احتراماً تکریماً تعظیماً ہیپی کرسمس منا لیں، جیسے کل 25 دسمبر ہے، اور بہت سارے آج رات کو بھی کریں گے، یہ ایسا دن ہے جس کے اندر ساری ہونے والی چیزیں ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ یہ ٹری بنایا جاتا ہے، ٹری جو بنا ہے یہ تو 1847 کے اندر شروع ہوا ہے برطانیہ کے اندر، اس سے پہلے برطانیہ میں بھی نہیں تھا۔ اس کی حقیقت آپ پیچھے ریسرچ کریں تو یہ کہیں سے ٹری کا نام و نشان نہیں تھا کرسمس ٹری کے نام سے، اور کرسمس ڈے 300 صدی تک تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھی ایک راہب کو دیا گیا، اس نے 25 دن اس لیے تجویز کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ اچھا دن تھا، اور اکثر جو لوگ ان کے بڑے بزرگ پیدا ہوتے تھے اسی دن ہوتے تھے، یا ان کا جو اچھا دن سمجھا جاتا تھا مبارک وہ یہی دن تھا، اس لیے انہوں نے چوائس کر لیا۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر رسمن بھی کہا جائے، رسمن کہتے ہیں کہ عارضی طور پہ جی ہم نے تو ویسے فارمیلٹی پوری کی ہے، تو فارمیلٹی پوری کرنے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کے موجب کفر کے اندر بھی شبہ ہے کہ اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ تیسرے نمبر کے اوپر مختلف ڈپارٹس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کرسمس نام سے کیک کاٹے جاتے ہیں، اور وہ لوگ کھانا پکاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم علماء فرماتے ہیں کھاؤ ہی نہ، جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کو کھلا بھی دیا ہے تو وہ آپ عقیدتاً نہ کھائیں، خوشی سے نہ کھائیں، بلکہ دل کے اندر کیا ہو اس کے بارے میں نفرت آ رہی ہو۔ کیونکہ اگر آپ نے خوشی سے کھا لیا اور ان کو مبارکباد دے لی، گویا کہ آپ بھی ان کے عقیدے میں شامل ہو گئے کہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو سیدھا کفر کے اوپر مبنی ہو جائے گا۔ اور اللہ ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتے، قرآن میں کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔